نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العلي العظيم. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا. آمنہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا. آمنہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا. سنتے ہی آمد بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا. سنتے ہی آمد بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا. کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین. ایک اشارے پہ سورج پلٹ آئے گا، پیر رکھ دے تو پتھر پگھل جائے گا. سدرۃ المنتہا پہ جو پہنچے نبی، باادب ہو کے جبریل کہنے لگے یا حبیب خدا، اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گا چل جائے گا. جناب صدر حضرت علماء کرام اور نوجوان دوستوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، تمہید میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے چپے چپے پر، دنیا کے کونے کونے پر مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. نہ ان کی جان محفوظ ہے، نہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ ان کی بیٹیاں محفوظ ہیں، نہ ان کے لخت جگر محفوظ ہیں. تو ان تمام حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ان تمام حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو رب دو جہاں خالق ارض و سماوات ہم کو ایک قانون دیتا ہے، ہم کو ایک دستور دیتا ہے، ہم کو ایک لائحہ عمل دیتا ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کامیاب و کامران رہو گے. وہ عمل وہ قانون کیا ہے یہ میں نہیں کہتا، بلکہ رب دو جہاں خالق ارض و سماوات کہتا ہے. یہ وہ کہتا ہے کہ جس نے فرعون کو مٹا دیا، موسیٰ کو بلندی کی چوٹی پر بٹھا دیا. یہ میں نہیں کہتا، بلکہ جس نے ابو لہب کے ہاتھ توڑ دیے اور امام الانبیاء کو بلندی کی چوٹی پر بٹھا دیا. جو دو ٹوک الفاظ میں اعلان کرتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ ہم جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں ذلت کی غار میں دھکیل دیتے ہیں. وہ دو ٹوک الفاظ میں اعلان کرتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے نبی تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ. یعنی نبی کہے کھڑے ہونے کو تو کھڑے ہو جاؤ، نبی کہے بیٹھنے کو تو بیٹھ جاؤ،
نبی کہیں خوشی اس طرح سے تو خوشی ایسے، نبی کہیں غم ایسے تو غم ایسے، نبی کہیں نماز ایسے تو نماز ایسے، نبی کہیں رکوع سجدہ ایسے تو رکوع سجدہ ایسے۔ اور کہنے کی اجازت دو تو میں کہوں، نبی کہیں ملازمت ایسے تو ملازمت ایسے۔ مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ آمنہ کے لخت جگر وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر اعلان فرمایا کہ نوجوان آئے، مرد آئے، تو یہ آواز ایک عورت کے کانوں میں پڑی۔ ایک عورت کے کانوں میں جب یہ آواز پڑتی ہے تو اس کے گھر کے اندر کوئی جوان نہیں، اس کے گھر کے اندر کوئی مرد نہیں، بلکہ ایک 3 سال کا دودھ پیتا بچہ ہے۔ وہ اس اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگا کر بارگاہ نبی میں آ گئی اور آ کر صحابہ کرام سے کہا مجھے نبی سے ملنا ہے۔ صحابہ نے کہا ایک عورت آئی ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اندر بلوایا اور کہا کہ بہن تو کیوں آئی ہے؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی کہ جوان آئے، مرد آئے، میرے گھر میں کوئی جوان نہیں، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں، بلکہ یہ دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ ہے، میں اسی کو لے کر آ گئی ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہن تو کہاں کی بات کرتی ہے؟ جنگ کے اندر تو تلوار چلانی پڑتی ہے، نیزہ چلانا پڑتا ہے، تیر چلانا پڑتا ہے، یہ دودھ پیتا بچہ تیرا نہ نیزہ اٹھا سکتا ہے، نہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ یہ تیر چلا سکتا ہے، اس کا جنگ کے اندر کیا کام ہے؟ لیکن نبی کی آواز اس کے کان میں پڑی تو وہ کیوں آئی؟ کہنے لگی نبی جی میں مانتی ہوں کہ میرا یہ چھوٹا سا بچہ تلوار نہیں چلا سکتا، تیر نہیں چلا سکتا، یہ بچہ میرا نیزہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ جنگ کے اندر میرے اس دودھ پیتے بچے کو لے کر جائیں، اور آپ جب دشمنوں کے آمنے سامنے ہو، دشمنوں سے آپ کا مقابلہ ہو، تو میرے دودھ پیتے بچے کو اپنے پاس رکھنا۔ دشمن کی طرف سے دائیں طرف سے تیر آئے تو میرے بچے کو دائیں طرف کر دینا، اگر بائیں طرف سے تیر آئے میرے بچے کو بائیں طرف کر دینا، سامنے کی طرف سے تیر آئے تو میرے بچے کو سامنے کی طرف کر دینا، تاکہ دشمن کی طرف سے آنے والا تیر میرے بچے کے جسم میں پیوست ہو جائے اور آپ کا جسم بچ جائے۔ یہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا پر عمل کرنے والی کا جذبہ۔ میرے بھائیوں ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی اسی نبی کو ماننے والے ہیں، ہم نے بھی اقرار کیا، ہم بھی اپنے دلوں کے اندر دعویٰ کرتے ہیں اس نبی سے عشق و محبت کا۔ میرے بھائیوں آج ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل اس نبی کے کتنا خلاف ہے، اس نبی کے ہم طریقے پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ آج ہم اپنے گربان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو جھانکیں، وہ نبی کہ جس نے ساری زندگی اپنی یا ربی امتی امتی کر دے گزار دی، آج اس کے امتی کے پاس اسی نبی کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے، آج اسی نبی کی بات سننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، اسی نبی کے نام پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے آج جیبوں میں پیسہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بتائیے کتنی ناانصافی کی بات ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہونی چاہیے۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ نبی کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر سے آپ نے کہا کہ عمر جب تک سب سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ میں محبوب نہ ہو
ہو جاؤں جب تک ایمان مکمل نہیں۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجھے اپنی ذات سب سے محبوب ہے، تو آپ نے کہا کہ عمر ابھی تیرا ایمان نامکمل ہے۔ پھر عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام نے عمل کے ذریعے بتا دیا کہ نبی کی محبت دل میں کیسی ہونی چاہیے۔ جب نبی کی محبت دل میں ہوگی، نبی کی محبت دل میں ہوگی تو اس نبی کے طریقوں پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اس نبی کی بات کو ماننا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ جب نبی کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں ہمارے دل کے اندر عمل کا ذرا بھی خیال نہیں آ سکتا۔ آج ہم غور کریں اور صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ نے کتنا عمل کیا آپ کی سیرت پر، آپ کے ایک ایک عمل پر، آپ کے ایک ایک اشارے پر، کیسے وہ جان قربان کرنے والے تھے۔ آپ کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا کہ نبی کی طرف سے ایک اشارہ ملے اور ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، حضرت زیاد ابن سکن، جنگ احد کا موقع ہے، جنگ احد کے موقع پر زیاد ابن سکن زخمی پڑے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، آخری سانس گن رہے ہیں۔ ایک دوسرے صحابی پانی کا مشکیزہ لے کر آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی زخمی پڑا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ آپ کو پانی چاہیے، کہا کہ مجھے پانی نہیں چاہیے، کہا کہ دودھ چاہیے، کہا کہ دودھ بھی نہیں چاہیے، کہا کہ مرم پٹی چاہیے، کہا مرم پٹی بھی نہیں چاہیے، کہا میں آخری سانس گن رہا ہوں، آپ مجھے آخری مرتبہ نبی کا دیدار کرا دو، نبی کے پاس لے چلو۔ ان صحابی نے پانی کا مشکیزہ نیچے اتارا اور ان صحابی کو اپنے کاندھے پر بٹھایا، کاندھے پر بٹھانے کے بعد چل دیے۔ جب جو زخمی صحابی تھے ان کی نگاہ پڑی نبوت والے چہرے پر، جب نگاہ پڑی تو کہا مجھے یہی اتار دو، میں نبی کی خدمت میں گھسٹ کر جانا چاہتا ہوں، میں نبی کی خدمت میں کھسک کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ گھسٹ کر نبی کی خدمت میں پہنچے، نبی ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں لٹکے ہوئے تھے۔ ان صحابی نے جا کر آپ کے تلووں کو پکڑا اور اپنے رخساروں پر لگایا، رخساروں پر لگانے کے بعد نبی نے نیچے کو دیکھا، کہا کہ یہ تو زیاد بن سکن ہے، زیاد بن سکن زخموں سے چور ہیں اور رخسار پر آپ کے تلوے لگے ہوئے ہیں۔ اسی حالت میں جان آفری کے حوالے کر دی، روح پرواز کر گئی، نبی کے قدموں میں جان دے دی۔ ایسا تھا صحابہ کرام کا عشق، صحابہ کرام کی محبت ایسی تھی۔ آج میرے بھائیوں ہم اپنی زندگیوں کے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے گربان میں منہ ڈال کر دیکھیں، آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، ہمارے گھروں کے اندر نبی کی سیرت پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ ہم خود اپنی ذات کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آج ہم اپنے گھروں کے اندر شادیاں کرتے ہیں تو اپنے تاؤں کو خوش کرتے ہیں، اپنے چچاؤں کو مناتے ہیں تاکہ ہمارا چاچا خوش ہو جائے، ہمارا تاؤ خوش ہو جائے، ہمارا فلاں رشتہ دار خوش ہو جائے، لیکن کبھی کوئی نبی کو خوش نہیں کرتا کہ ہمارا نبی ہم سے خوش ہو جائے۔ ہم ایسا کام کر لیں جس سے ہمارا نبی اور ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے۔ میرے بھائیوں نبی ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، لیکن میرا چچا خوش ہو جائے، میرا باپ خوش ہو جائے، میرا رشتہ دار خوش ہو جائے۔ آج میرے بھائیوں ہم نے دل سے دعویٰ کیا ہے نبی کی محبت کا، لیکن یہ دعویٰ دل سے زبان سے دعویٰ کیا، زبان سے لے کر دل تک کبھی دعویٰ نہیں پہنچا۔ ایک نقطے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہم زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کو چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے نام پر قربان ہونے والے ہیں، لیکن یہ دعویٰ ابھی زبان سے لے کر دل تک نہیں پہنچا۔ لیکن ہمارے نبی 7ویں آسمان پر گئے، 7ویں آسمان پر انسان کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی، پہلے آسمان کو ہم دیکھتے ہیں، 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد جب رب ذوالجلال کے پاس نبی پہنچے، وہاں پر اللہ کے سامنے بات ہوئی تو اللہ نے کہا میرے محبوب کیا لے کر آئے ہو؟ کہ اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے؟
تو پھر نبی نے کہا یا اللہ میں آپ کے لیے ایسی چیز لایا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں ہے، یعنی عجز و انکساری لے کر آیا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں یا اللہ سب تیرے لیے ہیں، یا اللہ سب تیرے لیے ہیں. تو رب نے سلام بھیجا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلامتی ہو. تو اس وقت میرے نبی نے کہا اللہ میرے اوپر بس، میرے اوپر، میری امت پر بھی. تو پھر کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس امت کو آپ نے وہاں بھی نہ بھولے، وہاں بھی اس امت کو یاد رکھا، وہاں بھی اس امت کو یاد رکھا. اور ساری زندگی میرے بھائیوں آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو یاد کرتے کرتے آپ نے گزار دی، یاد کرتے کرتے گزار دی. ہر گھڑی کوئی رات ایسی نہیں گزری آپ کی آپ نے اپنی امت کے لیے نہ مانگا ہو، آپ نے امت کے لیے نہ مانگا ہو. لیکن آج ہم اس نبی کے نام کا کتنا احترام کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرتے کہ ہماری اولاد نبی پر جان دینے والی ہوتی، کہ ہم نبی کی سنتوں پر ایسے عمل کریں گے، اگر ہمیں جان دینی پڑے تو جان دیں گے، لیکن نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم نبی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے، نبی پر قربان ہو جائیں گے لیکن نبی کو نہیں چھوڑ سکتے. جیسا کہ بلال نے کہا تھا، بلال کو کفار مکہ نے جب پکڑ لیا تو حضرت بلال نے ان سے پانی کی فرمائش کی تھی کہ لوگوں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. تو حضرت بلال سے کہا کفار مکہ نے کہ اے بلال ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ہم تجھے رہا کر دیں گے، لیکن تو نبی کے دامن کو چھوڑ دے، تو آقا کے دامن کو چھوڑ دے. تو بلال نے کہا کہ او لوگوں کہاں کی بات کرتے ہو، بلال سے نبی کا دامن اگر بلال کی بوٹیاں کر کے مکے کی گلیوں میں بکھیر دو، بلال نبی کے دامن کو نہیں چھوڑے گا، بلال آقا کے دامن کو نہیں چھوڑے گا. نبی کا وصال ہوا تو بلال نے نبی کے دامن کو پکڑ کر کہا یا رسول اللہ بلال کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، بلال آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، بلال آپ کے بغیر نہیں جی سکتا. حضرت بلال نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر آپ کو معلوم نہیں میں نبی سے کتنی محبت کرتا تھا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ نبی اس دنیا سے جائیں گے تو میرے پاس 100 جانیں ہوتی، میں ایک ایک کر قربان کر دیتا، لیکن نبی کو نہ جانے دیتا. تو بلال کو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اگر بلال یہاں رہا تو وہ عشق نبی میں پاگل ہو جائے گا، لہذا بلال کو ملک شام بھیج دیا جائے. حضرت بلال ملک شام چلے گئے. 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، وقت گزرتا گیا. ایک دن نبی کی خواب میں زیارت ہوتی ہے. نبی فرما رہے بلال کہ ہمارے شہر آنا ہی چھوڑ دیا. اتنا سننا تھا کہ صبح کو آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی اونٹنی کو ہیڑ لگائی، چلا چل چلا چل، فوراً مدینہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد شور مچا دیا. خیال ہی نہیں رہا کہ نبی اس دنیا میں ہے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے. کہا یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا. جب دیکھا آگے تو آپ تھے نہیں بلکہ آپ کی قبر تھی. غش کھا کر گر گئے. یا رسول اللہ میں آ گئے، آپ کہاں چلے گئے؟ یا رسول اللہ میں آ گئے، آپ کہاں چلے گئے؟ اسی اسنا میں نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ نے خواہش ظاہر کی کہ آج بلال آذان دے دے، آج بلال آذان دے دے. بلال کا عشق نبی سنیو، بلال کا عشق سنو کتنا تھا. لوگوں نے کہا کہ بلال آذان دے دے، کہا کہ میں قسم اٹھا چکا ہوں آذان نہیں دوں گا. حسن و حسین کو تیار کیا، انہوں نے کہا چچا جان آپ ہمارے نانا کے لیے آذان دیتے تھے، آج ہمارے لیے آذان دے دو. تو کہا میرے بچوں میں آپ کے لیے آذان دوں گا، میں کفارہ ادا کر دوں گا قسم توڑنے کا، لیکن میں آپ کو ناراض کر نبی کو ناراض کرنا نہیں چاہتا. آج میں آذان دوں گا. چڑھے ممبر پر اور آذان دینے کے لیے پہلا لفظ نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسجد نبوی کانپ اٹھی، درختوں کے پتے خاموش، سب میں کوہرام مچ گیا مدینے کے اندر کہ آج
بلال کی اذان کو سنے، بلال کی آواز کو سنے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. مدینے کی عورتیں باہر نکل آئی کہ جیسے نبی کا دور آ گیا، نبی کا زمانہ یاد آ گیا، روتی ہوئی باہر آ گئی، مدینے میں چیخ و پکار مچ گئی. لیکن اشہد ان محمد پر بلال پہنچے تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. یہ تھا بلال کا عشق نبی، یہ تھا بلال کا عشق نبی. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت بلال کا تھوڑا سا عشق ہمیں بھی عطا فرما دے. میرے بھائیوں، ایسا نہیں کہ صحابہ کرام تھے، اس دنیا کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی کے نام کا احترام کرتے ہیں، جو نبی پر جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ مدرسے میں پڑھتا تھا. اس مدرسے کے ایک استاد نے ایک بچے کو نعت یاد کرائی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد بری، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، یہ نعت یاد کرائی بچے کو. تو اس بچے نے نعت یاد کی، استاد نے بہت سمجھایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. لیکن بچہ نعت میں پڑھتا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. تو جلسے کا موقع آیا، اب جلسہ منعقد کیا گیا، اس بچے نے نعت پڑھی، لیکن نعت میں بھی اس بچے نے ایسی پڑھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. اب استاد غصے میں لال پیلے. اب آگے مقرر بیٹھا، میرے جیسا نہ سمجھ. اس مقرر نے آ کر استاد کو نہ جانے کیا کیا بکا کہ مدرسے میں صحیح تعلیم نہیں دیتے، کیا کیا یاد کرا دیتے ہیں، پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کس طریقے سے محنت کرتے ہیں. اب استاذ کو ایسی کلاس لگائی، استاذ کا اور پارا گرم ہوا. اگلے دن جب کلاس لگی مدرسے میں تو وہی استاد اس بچے کے درسگاہ میں آئے، کلاس میں آئے اور کہا، اس بچے پر نگاہ پڑی تو اس وقت غصے سے کچھ کہہ نہ سکے، لیکن کہنے لگے میں تم سے سوالات کروں گا، جس سے میں سوال کروں گا وہی جواب دے گا. اب اس بچے سے کہا کہ بچہ بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہمارے نبی کا پورا نام کیا ہے. تو بچہ خاموش. پھر کہا بتاؤ بھئی ہمارے نبی کا نام کیا ہے. تو بچہ خاموش. استاد آئے اور آ کر بچے کے ایک تھپڑ مارا. اس کے بعد پھر کہا بتاؤ. بچہ خاموش. پھر دوسرا تھپڑ، پھر تیسرا تھپڑ. بچہ رونے لگ گیا. اتنی دیر میں انٹرویل ہو گیا. بچے کھیلنے کے لیے نکل گئے. استاد کہنے لگے انٹرویل کے بعد دیکھتا ہوں، اگر انٹرویل کے بعد تم نے جواب نہیں دیا چھڑی سے تمہاری خبر لوں گا. سب بچے کھیلنے نکل گئے اور وہ بچہ اٹھا اور باتھ روم میں گیا، ہاتھ منہ دھو کر آ کر درسگاہ کے اندر، کلاس کے اندر آ کر بیٹھ گیا. انٹرویل ختم ہوا. استاد آئے، کہا کہ بتا بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے. تو بچہ کھڑا ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کہتے ہوئے بچہ رونے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. استاد قریب آئے اور کہا کہ بچے تو نے نبی کا نام پہلے سے کیوں نہیں بتایا؟ یہ جواب تو پہلے سے بھی دے سکتا تھا اور تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا استاد جی بات دراصل یہ ہے کہ میرے ابا اور میری اماں نبی سے بڑا پیار کرتے تھے، نبی سے بڑی محبت کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بیٹا، انہوں نے دو نصیحت کی تھی کہ میرا بیٹا کبھی نبی کا نام بغیر وضو کے مت لینا. آپ مجھے مار رہے تھے، مجھ سے پوچھ رہے تھے، اس وقت میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا میں پٹ لوں گا، مجھے جتنا ماریں گے، لیکن نبی کا نام میں بغیر وضو کے نہیں لینے کا. تو اس لیے میرے باپ نے اس دنیا سے جاتے ہوئے مجھے تلقین کی تھی. میرا باپ دنیا سے چلا گیا کہ میرے بیٹے میں نے کبھی زندگی میں نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، ہو سکے تو بھی نبی کا نام بغیر وضو کے مت لینا. استاد جی مجھے معاف کر دیجئے، آپ کی رسوائی ہوئی. میرے باپ نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی نبی کے نام کو بے ادبی سے مت لینا. جب میں نے نعت میں دیکھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مجھے اس میں بے ادبی معلوم ہوئی، اس لیے میں نے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے اس طریقے سے میں نے نعت کو پڑھا. میرے بھائیوں، ان کے دلوں کے اندر نبی کی عظمت، نبی کی محبت، نبی کی رحمت کیسی ہوگی، نبی کے دل میں، ان کے دل میں کیسا عشق ہوگا کہ نبی کا نام بغیر وضو کے لینا گوارا نہیں کیا. آج مسلمانوں، ہم بھی
آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، سینکڑوں گھر ایسے مل جائیں گے کہ جن کے گھروں کے بچوں کو نبی کے نام کا تک نہیں پتا، نبی کے باپ کا نام کیا تھا، نبی کی ماں کا نام کیا تھا، آج ہمیں یہ تک معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اب بتائیے ہمارے گھروں کے اندر نبی کا طریقہ کہاں ہوگا؟ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، ہم اپنی مستورات کو دیکھیں کہ ان کے اندر نبی کی محبت کتنی ہے۔ آج ہم کھاتے ہیں تو نبی کے طریقے کے خلاف، آج ہم پہنتے ہیں نبی کے طریقے کے خلاف۔ مجھے کہنے کی اجازت دو تو میں کہوں، آج ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں جو رات دن ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، ہم سے ہمارا کلمہ چھیننا چاہتے ہیں، ہمارا رشتہ نبی سے ختم کرانا چاہتے ہیں، ہماری میرے بھائیوں ایمان ہمارا چھیننا چاہتے ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم ان یہودیوں کے، ان انگریزوں کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ ذرا قربان میں منہ ڈال کر دیکھیں، اس نبی کا سامنا ہونا ہے، اس نبی کو جواب دینا ہے، کیا جواب دیں گے؟ آج اس دنیا کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، باپ آتا ہے بچا لیتا ہے، بھائی آتا ہے بچا لیتا ہے، والدین آتے ہیں بچا لیتے ہیں، رشتہ دار بچا لیتے ہیں، پڑوسی بچا لیتے ہیں، لیکن جب اس دنیا سے جائیں گے اپنے برے اعمال لے کر تو قبر کے اندر کون سا ابا بچانے آئے گا، کون سی اماں بچانے آئے گی؟ جب سانپ ہم پر مسلط ہوگا، ازدگے ہم پر مسلط ہوں گے، جب میرے بھائیوں زہریلے جانور، زہریلے ازدگے ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے، آگ ہم پر مسلط کر دی جائے گی، تو ہم میرے بھائیوں کون بچائے گا ہمیں؟ ذرا خیال کریں، ذرا تصور کریں۔ آج میرے بھائیوں ہماری پوری زندگی نبی کے طریقوں سے، نبی کی سنتوں سے کوڑی ہے۔ بیاہ شادی کرتے تو نبی کے خلاف، غم مناتے ہیں نبی کے طریقے کے خلاف، گھروں کے اندر کھانا کھاتے نبی کے خلاف، سوتے ہیں نبی کے خلاف، مہمان نوازی کرتے ہیں نبی کے خلاف۔ آج میرے بھائیوں دوستو، اس نبی کا ہمیں ذرا بھی خیال نہیں، اور اس نبی نے ہمارا کتنا خیال کیا، اس نبی نے ہمیں کتنا یاد کیا۔ ذرا آپ اور ہم تصور کریں، آخر اس نبی نے اس امت تک دین پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ میں آپ کو نبی کی سیرت بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی پر بچپن سے ایسے حالات آئے کہ نبی جب 6 سال کی عمر کے تھے تو نبی کی والدہ آپ کو اپنے مائکے مدینہ لے کر گئی، وہاں 1 مہینہ قیام کرنے کے بعد جب واپس مکہ آ رہی تھی تو مقام ابوا میں پہنچی، مقام ابوا میں آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ کی والدہ کی طبیعت بگڑ دی گئی، حکیموں کو بلایا گیا، ڈاکٹروں کو بلایا گیا، لیکن علاج میں صحت نہیں ہوئی، بلکہ بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آپ زندگی کی آخری ایام، زندگی کی آخری سانس لے رہی تھی۔ تو میرے بھائیوں ایک پہاڑی ہے ابوا نام کی، وہاں پر ایک جھوپڑا ڈلا ہوا تھا، اس کے اندر آپ کی والدہ آرام کر رہی تھی، تو آپ نے اس خیمے کے پردے کو ہٹایا، اور خیمے کے پردے کو ہٹا کر آپ نے والدہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ذرا غور سے سنیں اور دل کے کانوں سے سنو، والدہ کے سامنے کھڑے ہوئے میرے بھائیوں، باپ کو تو دیکھا نہیں، لیکن 6 سال کی عمر ہے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ماں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے، تو ماں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زبان نے کام نہیں کیا، تاکہ تھوڑی دیر کے لیے اس چھوٹے سے بچے کا دل جڑ جائے۔ اس کے بعد دست شفقت اٹھانا چاہتی تھی تاکہ اس بچے کو تھوڑی دیر کے لیے تسلی ہو جائے۔ میرے بھائیوں ہاتھ نہ اٹھ سکا تو آپ آگے بڑھے اور گھٹنوں کے بل اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے، اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی اماں کے سر کو دبانے لگے۔ آپ نے اس عمل کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مال و دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں اپنی ماں کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرنا، نرسوں کے حوالے مت کر دینا۔ آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ کو سینے سے لگایا ہوا، جیسے روح نکل رہی تھی، ہاتھ ڈھیلے ہوتے چلے گئے۔ وہاں کے قریب کے لوگوں نے آ کر قبر بنا کر دفن کیا گیا۔ جب آپ کے ساتھ
उम्मे यमन भी थी, उम्मे यमन भी आपकी अम्मा जान है, इन्होंने भी आपको दूध पिलाया है। इन्होंने देखा मोहम्मद नजर नहीं आते, मोहम्मद कहाँ है, तो गई पहाड़ी पर दोबारा देखा तो आप अपनी अम्मा की कब्र को चिमटे हुए थे। अम्मा जान आप कहाँ चली गई मुझे छोड़कर, मैं आपके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा, अम्मा जान मैं आपके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। तो उम्मे यमन ने खींचा कि बेटा आओ, कहा कि मैं नहीं जाता, मैं अम्मा के बगैर नहीं जाऊंगा। जब मेरी अम्मा, अम्मा तेरे अलावा कौन था मेरे इस दुनिया में, तू भी इस दुनिया से छोड़कर चली गई। उम्मे यमन ने पकड़कर आपको ले गई। जब मक्का गई तो मेरे भाइयों आपने बचपन से इतने दुख देखे हैं, इतने दुख देखे हैं। आज हम में से जिसकी मां ना हो, बचपन से चली जाए, तो मेरे भाइयों कौन है जो दस्ते शफ़क़त रखता है इस दुनिया के अंदर। यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त कोई नहीं रखता।